کیسے سیکھیں گے؟ ارے اللہ کے بندو، ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک سیکھنے کا حکم ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، اور سیکھنے میں کیا شرمانا؟ نماز میں شرم نہیں، زکوٰۃ دینے میں شرم نہیں، تجارت کرنے میں شرم نہیں، موبائل دیکھنے میں شرم نہیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم نہیں، چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم نہیں، بڑوں کے اکرام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور کچھ دین کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جو دین پہنچایا ہے، یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے اور آپ کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اثرات سے ہم کو یہ دین پہنچا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث ذکر فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی جو پہلے اسلام لانے والے ہیں، جن کا چوتھا یا پانچواں نمبر اسلام لانے میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو 3 چیزیں ذکر فرمائی اور یہ فرمایا ہے، ابو ذر اگر تم نے یہ 3 چیزوں کو اختیار کر لیا تو یقیناً تمہاری زندگی کامیاب ہے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کیا فرمایا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 چیزیں ذکر فرمائی، جن میں سے ایک چیز ذکر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، جس کا بیان 1-2 ہفتے پہلے مکمل کیا جا چکا ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا خلاصہ اخلاق ہے۔ انسان بڑوں کا اکرام، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت کرے، ہمدردی کرے، نرمی کرے، اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، یہ تمام چیزیں اخلاق میں شامل ہے۔ اور یہ آپ حضرات کے سامنے 2 جمعے پہلے مکمل بیان میں کہا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی اعمال ہیں سب کو ترازو میں تولا جائے گا، لیکن سب سے وزنی عمل جو نکلے گا وہ اخلاق
کرنا اسلام اور مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان اصل وہی ہے، اسلام کو ماننے والا اصل وہی ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کی زندگی میں اخلاق کا پہلو ہو۔ اس کے بارے میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ اگر کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً گناہ کے بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ اگر تم سے بھول چوک میں گناہ ہو گیا اور تم شرمندہ ہو رہے ہو، تمہیں اپنے گناہ پر پچھتاوا ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لو، تم نیک عمل کر لو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمحوها، اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس برائی کو اللہ ختم کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان اور اہل ایمان یہی کا تقاضا یہ ہے اور ان کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی حکم اللہ کے خلاف اور اللہ کے حکم کے خلاف ہم چل پڑے ہیں اور ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے فوراً نیکی کر لینی چاہیے، فوراً نمازوں کا اہتمام کرے، نفلی نمازیں پڑھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، لوگوں کو صدقہ خیرات کرے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، جتنی بھی چیزیں خیر کی ہیں وہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی برائی ہو، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی وجہ سے اس برائی کا گناہ اللہ ختم کر دے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گناہ ہو جائے اور کوئی بھی انسان گناہ کرتا چلا جائے اس کو ختم عبادت کر دے گی، نہیں، یہ مطلب نہیں کہ مثلا نماز چھوٹ گئی تو بھائی نماز کا چھوٹنے کا گناہ ہو گیا تو چلو کوئی خیرات کر دو، کسی کو صدقہ کر دو، کوئی نیک عمل کر لو تو اللہ ختم کر دے گا، نہیں، جو فرائض ہیں ان میں یہ حکم نہیں ہے۔ کسی کا حق مار لیا، کسی کی زمین کو ہڑپ لیا، کسی کے پیسے مار لیے، کسی کو گالی گلوچ دے دی، کسی کا دل دکھا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیکی کر لو اور وہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ تمام چیز حقوق کے تعلق سے ہیں۔ نماز فرض ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اسی طرح جتنے بھی کسی کا مال ہڑپا ہے، زمین ہڑپی ہے، کسی کا مال کھایا ہے اس کو دینا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی ہوگی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، یہ حق ہے۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، گالی گلوچ زبان سے نکل گئی، کسی کی غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، زبان سے کچھ الفاظ ایسے نکل آئے جو اللہ کو رسول کو ناپسند ہو، اس طرح کے کچھ معاملہ پیش آ گیا، کسی پر غصہ کر لیا، یہ صغیرہ گناہ کہہ دو، ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ گناہ ہے، اگر ہو جائے تو نیکی کرنے سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک اچھے اخلاق سے پیش آنا مسلمانوں کی پہچان، دوسرے نمبر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، غیبت ہو جائے، چغلی ہو جائے تو کیا کرو، نیکی کر لو، نیکی کرنے سے انشاءاللہ وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو حدیث میں پہلے ہے لیکن اس کو آخر میں بیان کیا جا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم چیز فرمائی تیسرے نمبر کی، کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، کیا فرمایا؟ اے ابو ذر جہاں کہیں رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تمہارا سفر ہو یا حضر ہو، تمہارا تم گھر میں رہنے والے ہو یا باہر میں ہو، تم مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، تم صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، تمہارے اوپر فقیری ہے یا امیری ہے، تم فقیر ہو یا امیر ہو، تم جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو، جہاں کہیں تم ہو، جہاں بھی تم رہنے والے ہو، جہاں کا تم رہنے کا ارادہ کر رہے ہو، تم بازار میں ہو، مسجد میں ہو، تم تجارت کر رہے ہو، تم جنگل میں ہو، تم دریا میں ہو، تم سمندر میں ہو، تم آبادی میں ہو، جہاں تم رہ رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حیث ما کنت، جہاں رہو، جس حال میں رہو، جس کیفیت میں رہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ معلوم یہ
اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ ہے. پوری دنیا کے اندر کہیں بھی گھوم لے انسان, کہیں بھی چلا جائے, کیا وہ اللہ سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا کوئی جگہ دنیا کے اندر ایسی ہے کہ جو انسان یہ کہہ دے کہ یہاں مجھے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ نہیں. تم تالوں کے اندر بند ہو جاؤ, تم سمندر کی گہرائیوں کے اندر چلے جاؤ, تم پہاڑوں کی اونچائیوں پر چلے جاؤ, تم پتھروں کے اندر بند ہو جاؤ, اللہ وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے. کسی نے کیا لکھا؟ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ جہاں خدا نہیں. ایسی جگہ نہیں ہے. تو جب ہر جگہ خدا موجود ہے, اور حدیث میں ملتا ہے جب تم عبادت کرو ایسے کرو جیسا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یا اللہ تمہارے اوپر نظر کیے ہوئے ہو. جب یہ خوف ہوگا, جب یہ ڈر ہوگا, جب یہ نظریہ ہوگا, انسان مسجد میں ہو یا باہر ہو, انسان تجارت میں ہو یا سفر میں ہو یا حضر میں ہو, انسان صحت میں ہو یا بیماری میں ہو, انسان فقیری میں ہو یا امیری میں ہو, جب دل میں یہ خیال ہوگا میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, 24 آورز 24 گھنٹے میرا اللہ میرے اوپر نظر جمائے ہوئے ہیں, تو انسان پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. آج جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, آج ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں, وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, دین کا کام سب ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن انسان ہم اپنے آپ سے گناہ سے نہیں بچ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر خوف خدا نہیں. دل کے اندر خوف خدا نہیں. مسجد میں احوال الگ ہیں, باہر جاتے ہیں دل کے احوال بدل جاتے ہیں. مسجد میں اللہ اللہ کرنے کو تیار ہے, عبادت کرنے کو تیار ہے, باہر جاتے ہیں اس زبان سے بدتمیزی والے الفاظ, گالی گلوچ, غیبت, سب کچھ ہمارے ہیں. کیا اللہ صرف مسجد میں ہوتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. اللہ نے جہاں عبادات کے طریقے بتائے, تجارت کے طریقے بھی بتائے, اللہ نے جہاں عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا, سفر اور حج کے طریقے بھی سکھلائے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو فرمایا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے, اے ابو ذر اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو, جس جگہ بھی تم رہو, جہاں بھی رہو, تم اللہ سے اگر ڈر گئے, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. صحابہ کرام کی زندگی دیکھو, انبیاء کی زندگی دیکھو, کہ انبیاء علیہ السلام جو بخشے بخشائے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی گئی ہے, وہ بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں. ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جلیل القدر صحابی, عشرہ مبشرہ والے صحابی, جس نے اسلام کو سربلندی دی اپنی طاقت اور اپنی تلوار کے زور سے, وہ عمر. جو دعاؤں میں مانگا گیا وہ عمر. مراد مصطفیٰ جس کو کہا گیا وہ عمر. محبوب مراد مصطفیٰ جس کو کہا گیا وہ عمر. ان کے حالات پڑھیے, کتابوں کے اندر لکھا ہے. حضرت حذیفہ کو بلایا, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں, رازدار صحابی ہیں. حضرت حذیفہ کو بلایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, اے حذیفہ اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کی فہرست بتلائی, منافقوں کا نام بتایا, ذرا مجھے یہ بتاؤ کہیں منافق میں میرا نام تو نہیں ہے؟ کیا کہا؟ ذرا بتاؤ مجھے منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عمر, حضرت عمر کہہ رہے ہیں. آج کے وقت میں کوئی بڑا اللہ والا بن جائے, نمازی کیا بن گیا, دیندار کیا بن گیا, تو اپنے آپ کو درم خاں سمجھ لیتا ہے. ارے میں تو اللہ والا ہوں, میں منافق ہو جاؤں, میرے سے اللہ ناراض ہو جائے. نہیں ہو سکتا. عمر دیکھو, عشرہ مبشرہ ہے, جنت کی خوشخبری ہے, دعاؤں سے مانگا گیا ہے, اسلام کو سربلندی ان کو عطا ہوئی ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حذیفہ منافقوں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے, مجھے بتا, مجھے ڈر ہے. اللہ کے نبی نے کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں لے لیا. یہ ان صحابہ کا حال. اور آج ہمارا حال, وہ نیکی پر نیکی کر رہے ہیں, نیکی پر نیکی کر کر اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر موجود. سفر میں ہو, حضر میں ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, ہر وقت اللہ کا ڈر موجود. اور آج ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا ڈر کہیں سے کہیں تک نہیں. وہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم گناہ کر کے بھی
راستے میں سفر میں گشت کر رہے ہیں، گلیوں کے اندر ایک گھر سے آواز آتی ہے. ایک ماں اپنی بیٹی کو پوچھتی ہے کہ بیٹی بکری نے دودھ کتنا دیا؟ بیٹی نے کہا اماں جان تھوڑا دیا ہے. پوچھا کہ سب کو پورا ہو جائے گا جو لینے کے لیے آتے ہیں؟ کہا کہ سب کو تو پورا نہیں ہوگا، تھوڑا دودھ ہے. تو اماں نے کہا، والدہ نے کہا کہ بیٹی پانی ملا لو. کیا ملا لو؟ پانی ملا لو تاکہ سب کو پورا ہو جائے. بیٹی نے کیا کہا؟ اماں جان میں پانی نہیں ملاؤں. والدہ نے کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ کیا کہا کہ رات کا وقت ہے، کون سا تمہیں عمر دیکھ رہا ہے تم پانی ملاؤ گے؟ بیٹی نے کیا کہا؟ اماں جان عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، رات کا وقت تھا. یہ تمام گفتگو حضرت عمر نے سن لی. گشت لگا رہے تھے. اس وقت کوئی ٹریفک کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ آواز نہ آئے، نہ کوئی لائٹ کا مسئلہ تھا. رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، سب سو رہے ہیں، تھوڑی سی آواز بھی باہر نکل جا کرتی تھی. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، صبح کے وقت میں پوچھا کہ فلاں گھر کے اندر جاؤ، کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا فلاں فلاں کا گھر ہے، کہ فلاں فلاں کا گھر ہے. اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا کہ جاؤ وہ بیٹی جو رات یہ کہہ رہی تھی کہ عمر نہیں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، جس دل کے اندر اتنا خوف خدا ہے، جس عورت کے اندر خوف خدا اتنا ہے، میرے بیٹے کا رشتہ مانگنے جاؤ. کتابوں کے اندر لکھا ہے ان کا رشتہ ہوا اور آگے چل کر وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبد العزیز کی نانی بنی. وہ لڑکی آگے چل کر حضرت عمر ابن عبد العزیز کی نانی بنی. کیا مطلب کہنے کا؟ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب خوف خدا ہوتا ہے تو خوف خدا کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. خوف خدا کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک کے والد کیسے تھے؟ تقوی اور پرہیزگار تھے. اس کا اثر یہ ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث پیدا ہوئے. جب باپ کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا تو بیٹوں کے اندر خوف خدا ہوگا، اور جب باپ کے اندر دل کے اندر خوف خدا نہیں تو بیٹوں کے اندر خوف خدا ہو جائے، ایسا مشکل ہے. پہلے خود کو سدھارنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہماری نسلیں اور ہمارے بیٹے ہماری اولاد سدھرے گی. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے جنگل میں جا رہے تھے. دیکھا ایک دیہاتی ہے اور وہ بکریوں کو چرا رہا ہے. اس دیہاتی کو بلایا اور کہا کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھا لو میرے ساتھ. دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور کڑی دھوپ پڑ رہی ہے. حضرت ابن عمر نے ان سے کہا کہ بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو. اس دیہاتی نے کہا انا صائم، میں تو روزے دار ہوں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت ابن عمر بڑے حیران ہوئے. گرمی کا زمانہ ہے، اتنی سخت دھوپ پڑ رہی ہے، شدت کے ساتھ اتنی زیادہ دھوپ ہو رہی ہے، اور یہ شخص اتنی کڑی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا اس کو آزماتا ہوں. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیہاتی ایک بکری مجھے فروخت کر دے، ایک بکری مجھے دے دے، میں اس کو کاٹ لوں گا اور کاٹ کر شام کے اندر اس کو بنا لوں گا، بھون لوں گا، تم شام کو میرے ساتھ کھانا کھا لینا. تو اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں، یہ بکری میرے مالک کی ہے، مالک کی اجازت نہیں ہے کہ میں فروخت کروں، مالک کی اجازت کے بغیر میں تمہیں نہیں دے سکتا. حضرت ابن عمر نے کہا کہ مالک کون سا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تمہارا حاکم کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس دیہاتی نے کہا اے ابن عمر، میرا حاکم تو نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کیا کہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ان لوگوں کا اندر خوف خدا تھا. وہ جنگل کے اندر ہو یا سفر میں ہو، حضر میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر وقت ان کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا تھا. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے. آج ہمارے دلوں کے اندر سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے، اس لیے ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو صحابہ اکرام کی بات ہے.
انبیاء علیہم کی بات کیا ہوگی کہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے آنسو آ جاتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، کہیں جہنم کا ذکر آیا، جہنم کا ذکر آیا، وہاں پر ان کے احوال ذکر ہوئے تو انبیاء علیہم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ صحابہ کا یہ حال تھا تو انبیاء کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ کا یہ حال تھا تو انبیاء کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ چھوڑ دو صحابہ اکرام، کتابوں کے اندر آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جانوروں کا حال کیا ہوتا تھا۔ کتابوں کے اندر احادیث میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں پورا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، شام کو جب تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ جاتی ہے، میری آنکھ لگ جاتی ہے تو میرا اونٹ آواز کرتا ہے اور اس کے آواز کی وجہ سے اونٹ جایا کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی گویا کہ اونٹ کی شکایت ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹ کو بلایا گیا، اونٹ لایا گیا، اونٹ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میری خدمت کرتا ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ میری خدمت کرتا ہے، مجھے چارہ دیتا ہے، کھانے کے لیے دیتا ہے، آرام کا وقت دیتا ہے، میں بھی اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کا سامان فلاں جگہ سے فلاں جگہ لے جاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اس کا خیال کرتے ہو، یہ تمہارا خیال کرتا ہے، اے اونٹ تم اس کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ تم آواز کیوں کرتے ہو؟ تم اس کو ستاتے کیوں ہیں؟ اونٹ نے کیا کہا؟ اونٹ نے کہا، یا رسول اللہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے دن مزدوری کرتے ہیں، تھکے ہارے ہوتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور تھکن کی وجہ سے آنکھ اتنی لگ جاتی ہے کہ نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت قریب ہو جاتا ہے اور یہ سوتے رہتے ہیں۔ میں ان کو عشاء کی نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر ہے۔ الفاظ سنو، حدیث میں کیا ہے؟ اونٹ کہہ رہا ہے، جانور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر کہیں ان کی آنکھ لگ گئی اور عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو مجھے اللہ کا ڈر ہے، کل کو اللہ مجھے نہ پوچھ لے، اے اونٹ تو نے اپنے سوار کو نماز کے وقت میں کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ تو نے اپنے سوار کو نماز کے وقت کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ مجھے یہ ڈر ہے، میں اپنے مالک کو نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، نماز کے وقت کے لیے آواز لگاتا ہوں، میں ستانے کے لیے نہیں، نماز کے لیے لگاتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہو، صحابہ اکرام ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جانوروں کا احوال یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر بھی خوف خدا ہوتا تھا۔ جانوروں کے اندر بھی خوف خدا ہے کہ کہیں اللہ میرے سے سوال نہ کر لے کہ اے جانور تو نے اپنے مالک کو نماز کے وقت کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ جانوروں کا یہ احوال ہے، صحابہ کا حوال کیا ہوگا؟ صحابہ کے اندر یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، یہ دہشت ہے، تو انبیاء علیہم السلام کا حوال کیا ہوگا؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آیا ہے، ایک مرتبہ کہیں پر تشریف فرما تھی، سامنے دیکھا کہ کھانا بن رہا ہے، سامنے کھانا بن رہا ہے، کھانا بنتے ہوئے دیکھا تو رونے لگی۔ کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کھانا چاہیے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا کہ نہیں، مجھے بھوک کی وجہ سے رونا نہیں آ رہا، مجھے مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے رونا نہیں آ رہا، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جانور کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں کر کر اس کو ڈالا گیا ہانڈی کے اندر، اور ہانڈی کے اندر اس کو جلایا جا رہا ہے، آگ سے اس کو پکایا جا رہا ہے، آگ سے اس کو بھونا جا رہا ہے۔ مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ کاش کہیں قیامت کے دن رابعہ بصریہ کو میرا خدا مجھے کہیں جہنم کے اندر نہ ڈال دے، جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے، کہ میں جانور کو دیکھ رہی ہوں، دنیا کی آگ جانور کو پکا دیتی ہے، دنیا کی آگ کی وجہ سے ہانڈی ابل رہی ہے، اگر کہیں رابعہ بصریہ کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو رابعہ بصریہ کا حال کیا ہوگا؟ رابعہ بصریہ کی کیفیت کیسی ہوگی؟ مجھے وہ قیامت کا منظر، مجھے وہ جہنم کا منظر، مجھے وہ آگ کا منظر، مجھے وہ دہتی آگ کا منظر یاد آ گیا کہ جب دنیا کی آگ کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، وہ آگ جہنم کی جو 70 گنا بڑی ہوئی ہے، اس میں
میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، اس میں گنہگاروں کو ڈالا جائے گا، ان کے احوال کیسا ہوگا، ان کی کیفیت کیسی ہوگی، ان کی چیخیں کیسی ہوگی، ان کی پکار کیسی ہوگی، وہ تمام کا تمام منظر، جہنم کا منظر، آگ کا منظر، دہکتی آگ کا منظر میرے سامنے تھا۔ وہ تمام منظر سوچ کر، سمجھ کر اور اپنی آنکھوں سے گویا کہ اس کا مشاہدہ اندرونی طور پر کر گویا کہ میں رو رہی ہوں، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ وہ رابعہ بصریہ ہے جو جہنم کے خوف سے رو رہی ہے، جو دنیا کی آگ کو دیکھ کر رو رہی ہے، جن کا صبح ہو یا شام ہو، جن کی ہر وقت اللہ اللہ کی ضربیں لگانے میں گزرتی ہے، ایک وہ ہیں۔ اور آج ہمارا احوال یہ ہے کہ نہ ہماری عبادتیں ہیں، نہ ہمارا ذکر و اذکار ہے، نہ ہمیں تلاوت قرآن ہے، نہ ہمارے اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، نہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اس کے باوجود ہم خوف خدا سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں سے گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ خوف خدا ہو۔ اور افسوس کا مقام یہی ہے، افسوس کا مقام یہی ہے کہ خوف خدا نہ بازاروں میں ہے، خوف خدا نہ گھر میں ہے۔ گھر میں دیکھو خوف خدا ختم ہے۔ کتنی بچیاں، کتنی بیٹیاں، کتنی لڑکیاں صرف اس وجہ سے ان کو طلاق دی جا رہی ہے کہ انہوں نے بیٹیوں کو جنم دیا ہے، انہوں نے بیٹیوں کو جنم دیا۔ کتنے واقعات ایسے ہر جگہ ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی، دوسری لڑکی پیدا ہو گئی، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اور ڈنڈیوں سے، لاٹھیوں سے اس کو تانے دیے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ طلاقیں ہو رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ بیٹی جنی ہے، کہ اس نے لڑکی جنی ہے۔ ارے لڑکی جننا کیا اس کے اختیار میں تھا، وہ تو اللہ نے دیا ہے۔ یہ خوف خدا ہم سے دور ہو گیا۔ کیا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ کل کو نہیں معلوم کرے گا کہ تو نے بیٹی ہونے پر میری بندی کو طلاق دی ہے، اس کی زندگی برباد کی ہے، اس کی زندگی کو تو نے برباد کر دیا ہے؟ کیا کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سوال کا جواب نہیں دینا؟ کیا صرف عبادت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا صرف نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا بھی زکاتوں کے بارے میں سوال ہو گیا؟ کیا ان احوال کے بارے میں بغیر کسی بات کے شوہر بھی صحیح ہے، بیوی بھی صحیح ہے، ماں سے نہیں بنتی طلاق ہے، بہن سے نہیں بن رہی طلاق ہے، بھائی کے ساتھ لڑ گئی طلاق ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کا ڈر پیدا کرے ہمارے اندر کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس سوال کا جواب دینا ہے کہ تم نے بندی کو بغیر کسی وجہ کے طلاق دی ہے۔ کون اختیار دیتا ہے تمہیں؟ کون سا ظلم و ستم؟ کیوں تم نے ظلم و ستم کیا ہے؟ کیا وجہ کی تم نے میری بندی کو طلاق دی ہے؟ کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ مسجدوں کے اندر خوف خدا ہے، گھروں میں ہمارا معاشرہ خوف خدا سے خالی ہے۔ ہماری اولاد زنا پر زنا کر رہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری اولاد غلط راستے پر چل رہی ہے، ہماری اولاد غلط چیزوں پر چل رہی ہے، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں غلط چیزوں کا استعمال کر رہی ہے، لیکن ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ہم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے، ہم ان کو کہہ نہیں سکتے، جس کا اثر آج دیکھ رہا ہے کہ غیروں کے ساتھ وہ جا رہی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ سوچنا ہے، ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے کل قیامت کے دن، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کتنے ہمارے آدمی ایسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، اچھے خاصے ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن گھر جا کر بیویوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ مت سوچے کہ کل کو اللہ کے سامنے اس کا جواب نہیں دینا۔ یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے، یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے، اللہ کے سامنے اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ مت بھولے کہ بس عبادت کا سوال ہوگا، زکات کا سوال ہوگا اور گھر کے تعلق سے سوال نہیں ہوگا۔ عبادت سے پہلے ہوگا، کسی کا خون کیا ہے اس کا بھی سوال سب سے پہلے ہوگا۔ یہ مت سوچے کہ زندگی نماز کی، خوف خدا کی زندگی سی مسجد کے اندر، گھر کے اندر نہیں۔ یہ طلاق کا ایک رواج عام ہو گیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، طلاق کی وجہ بتائی ہے، شوہر بیوی میں نہیں بن رہی، شریعت نے اجازت دی ہے، تم قاضی کے پاس جا کر اچھے طریقے سے کر لو، ایک حلال چیز ہے۔ بغیر کسی وجہ کے اگر طلاق ہو رہی تو یہ سوال قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ تم بندی کی زندگی برباد کر رہے ہو، بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو، تم ایک اللہ کی بندی کی زندگی کی برباد کر رہے ہو، کل کو اس کا سوال ہوگا۔ اور یہ تو خوف خدا چھوڑ دیجئے، مسجدوں کے اندر بھی خوف خدا نہیں، چوریاں ہو رہی ہیں مسجدوں کے اندر، باہر کا مسئلہ چھوڑو، باہر کا مسئلہ چھوڑو، مسجدوں کے اندر بھی چوریاں ہے، موبائل محفوظ نہیں، پیسے محفوظ نہیں، اور تو اور چھوڑو، باتھ روم کے چپل محفوظ نہیں۔ یہی کا حال دیکھو ہمارا۔ میں صدیق
نہ کر لے. معلوم ہے وہ 8 جوڑی لا کر رکھی, 8 جوڑی منگائی, صدیق نے رکھی, اگلے دن 4 بج گئی. وہ معلوم کر رہا ہے کہ حضرت کاٹ کے بھی رکھا, آگے سے بھی کاٹا, ایک دوسری کو پیچھے سے کاٹا, اس کے بعد 4 بائی. کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ فیشن ہے. جس کو ہم کاٹ رہے ہیں وہ فیشن سمجھ کے لے جا رہا ہے. پیٹ دیکھیے آپ نے پٹی ہوئی, ہم پٹی بھی سمجھتے ہیں, وہ فیشن بن جاتا ہے. وہ کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ فیشن سمجھ گئے. یہ فیشن بن گیا. کتنی بھی حوال کر لو, ویسے چپل تو بہت دور کی بات ہے, ویسے چپل چھوڑ ڈالو, باتھ روم کے چپل نہیں چھوڑے جا رہے. یہ آج ہمارا معاشرہ ہے, یہ آج ہمارا حوال ہے, یہ مسجدوں کا حال ہماری ہے. ہم کس زبان سے پھر دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ ہاں ہماری مسجدیں محفوظ ہے, ہم کس زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہے. آج ہمارے بڑے بڑوں کو دیکھو, قرآن کریم پڑھنے کا وقت نہیں ہے, اور اگر وقت ہے تو قرآن کریم پڑھنا تک نہیں آتا. زندگی ہو گئی 50-50 سال, زندگی ہو گئی 60-60 سال, زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا ہے, پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں, قرآن پڑھنے کی وہ توفیق نہیں. اور اگر پڑھتے ہیں تو پوچھتے ہیں پڑھنا نہیں آتا, پڑھنا نہیں آتا. سیکھنے کی ضرورت نہیں, سیکھنے کا وقت نہیں ہے, سیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی, اور قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے, قرآن سیکھنے کا وقت نہیں, اور جن پر آتا ہے وہ بھی ایسا ویسا ہی آتا ہے. یہ بھی تمام چیزیں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام چیزوں کا جواب اللہ کو دینا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بڑوں کا اکرام کرے, بچوں کو تلقین کرے, اور اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے. خوف خدا ہوگا, چاہے وہ یہاں پر ہو, چاہے گھر پر ہو, چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو. خوف خدا ہوگا, ہمارا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. خوف خدا ہوگا, ہمارا معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کی 50 سال کی عمر ہو گئی, اب کیسے سیکھیں گے, 60 سال کی عمر ہو گئی, اب کیسے سیکھیں گے. ارے اللہ کے بندو, ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک سیکھنے کا حکم ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. اور سیکھنے میں کیا شرمانا؟ نماز میں شرم نہیں, زکوٰۃ دینے میں شرم نہیں, تجارت کرنے میں شرم نہیں, موبائل دیکھنے میں شرم نہیں, دوسروں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم نہیں, چھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم نہیں, بڑوں کے اکرام کرنے میں شرم نہیں, شادی میں جانے میں شرم نہیں. تو اللہ کے بندو, جب نماز میں شرم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے میں کیا شرم, قرآن سیکھنے میں کیا شرم. ٹھیک ہے آپ کا زمانہ چلا گیا, پرانا زمانہ ہو گیا, 40-50 سال کی عمر ہو گئی, وقت لگے گا, ٹھیک ہے, زبان پر الفاظ نہیں آئیں گے, لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اٹک اٹک کر اگر پڑھو گے دوہرا اجر ہے, دوہرا ڈبل ثواب ہے, ایک تو سیکھنے کا, ایک مشقت کا. یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے کیا جواب دینا. 50 سال ہو گئی, میرے بندے پوچھے گا اللہ کیا سیکھا تو نے قرآن, کیا تو نے پڑھا قرآن, کیا جواب دیں گے. تو ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اللہ کا قرآن بھی سیکھیں. بڑے ہو گئے, کوئی مسئلہ نہیں, قرآن میں کیا کوئی شرم کی بات ہے, کوئی شرم نہیں ہے. تم سیکھیں گے تو اللہ رب العزت, اسی حال میں موت آ گئی, شہادت کی موت ہے, سیکھتے سیکھتے مر گئے تو شہادت کی موت ہے. اللہ رب العزت نہ جانے اسی وجہ سے بخشش کر دے کہ میرا بندہ آخری عمر میں قرآن سیکھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا, یہ سیکھتا سیکھتا مر گیا, شہادت کی موت ہے, جاؤ اس کی مغفرت کر دی. کیا معلوم اللہ اسی وجہ سے مغفرت کر دے. بہرحال آج کا موضوع یہ تھا کہ خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہوگا. ہم اپنے بچوں کو اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.